نوجوان سوچا کہ میں رب کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں، میں اب کس طرح سے شکریہ ادا کروں، اس کا دل اور مچلا۔ وہ نوجوان کرتا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پھر اس کا دل اور مچلا، اس نے سورہ اخلاص کو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیا۔ اس کا دل اور مچلا، اس نے قل یا ایھا الکافرون کو جو ہے ایک بار پڑھ دیا۔ پھر سورہ فلق پڑھا، سورہ ناس پڑھا۔ اب آپ بتائیں قرآن کی جو چند سورتیں متعدد مرتبہ پڑھا گیا، کیا ان کا پڑھنا اس کھانے پر جائز رہا کہ ناجائز رہا؟ بولیے، اب تک تو جائز ہے، جائز ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ ہر شخص فاتحہ کر کے کھانا کھاتا ہے، ہر شخص فاتحہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھتا ہے، ہم زیادہ پڑھ دیتے ہیں تو اس کو حرام کہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی چند سورتوں کو متعدد بار پڑھ لے تو کیا اس کا پڑھنے کی وجہ سے وہ حلوہ حرام ہو جائے گا؟ اب اگر کوئی اس کھانے کو حرام کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا، اس حلوے کو حرام نہیں کہتا ہے، سوجی کو حرام نہیں کہتا ہے، شکر کو حرام نہیں کہتا ہے، گھی کو حرام نہیں کہتا ہے، بلکہ اس نے قرآن پڑھنے کو حرام کہا۔ اور جو قرآن پڑھنے کو حرام بتاتا ہے وہ نان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصالِ ثواب، نہیں ہوتا اصالِ ثواب ہے۔ آج جو سکندر بابو نے اپنے والد مرحوم بپو کے نام پر کھانا پکا کر کے آپ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، کیسے کھلائے گا؟ اس کھانے پر فاتحہ ہوگا، اس کھانے پر قرآن شریف کی تلاوت پڑھے گا۔ تو اب یہ فاتحہ کرنا آپ بتائیے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہر چیز جب سوجی الگ الگ ہے تو جائز ہے۔ اب تینوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو حرام ہو جائے گا؟ ارے حرام ہونے کے قرآن سے چاہیے، حدیث سے چاہیے۔ اور قرآن اور حدیث میں جس چیز کے خلاف کوئی چیز منع نہ ہو اس کو حرام کہنا یہ خود بیوقوفی کی علامت ہے۔ ہر شخص قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن میں ٹماٹر نہیں لکھا ہوگا۔ کوئی عربی پڑھنے والا کتنوں کی حدیث پر عمل کرنے والا ہو، ذرا وہ قرآن اور حدیث میں ٹماٹر اور عربی، ٹماٹر اور آلو کا عربی لفظ لکھا کر کے دیکھے۔ اور جو اگر کہہ دے کہ ٹماٹر کھانا حرام ہے تو آج کے بعد سے آلو اور ٹماٹر کھانا وہ بند کر دے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ کہاں لکھا ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں۔ ارے بے وقوف میں کہا کہ بخاری میں لکھا تم پالو گے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا۔ تو نہ ٹماٹر نہ آلو کا نہ قرآن نہ حدیث میں ہے۔ تو جو لوگ ٹماٹر اور آلو کھاتے آج سے اپنے گھر میں کھانا بند کر دے تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پر کتنا عمل کرتا ہے اور حدیث پر کتنا عمل کرتا ہے۔ دوست، تم کو اس بات کا صرف مکلف اللہ نے بنایا ہے یہ چیز حرام ہے کہ حلال۔ علماء اسلام کو اس کام کے لیے اللہ نے مفتیان اسلام کو اس کام کے لیے مکلف بنایا ہے۔ وہ اگر تم کو صرف حکم بتا دے یہ جائز ہے یا ناجائز، بس اتنے ہی پر رہو، اتنے ہی پر رہو کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ میرے دوست یقین جانیے اصالِ ثواب کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میلاد میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آپ نے نالا دیکھا کہ نہیں نالا دیکھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نالے کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کو پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ پی بھی سکتے ہیں۔ اس سے کپڑا دھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نہیں دھوتے ہیں۔ اچھا کپڑا بھی نہیں دھو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ نالے کا پانی نجس ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اور نجیس اور گندا سے ہم بچتے ہیں، اپنے کپڑے کو بچاتے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب لوگ اس پار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس نالے کے ناپاک پانی سے کہیں ہم ناپاک نہ ہو جائیں، میرا بچہ ناپاک نہ ہو جائے، میرا کپڑا ناپاک نہ ہو جائے۔ لیکن سب سے
بتائیے کیا وہی نالے کا پانی چلتے چلتے بہتے اس ندی سے مل جائے؟ کہ اب بتائیے کہ اس تالاب اور ندی سے وضو کرنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ جائز ہے. جائز ہے. آپ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کپڑا دھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ وضو بھی کر سکتے ہیں، کپڑا بھی دھو سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، پاپی ہے، لیکن میرا دوست سے پاک ہے، میرے خواجہ پاک ہے، میرے مخدوم پاک ہے. جب ہم ان پاک لوگوں سے مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز ایک دن ہم بھی پاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے سال اسلام کا مقصد. اس لیے میں تھوڑی سی بات اس کو توجہ دلا دوں کہ ابھی جو مہینہ چلا وہ نیاز پاتی ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا شب برات کا وہ بھی نیاز پاتی ہے. تو حلوہ کو کوبر نہیں سمجھیے گا، حلوہ یہ اچھی غذا ہے. اگر گوبر ہے تو دکاندار وہ سوجی کو رکھنا بند کر دے، شکر کو رکھنا بند کر دے. یہ پانی شکر گھی ملا کر کے اس کو بنایا، الگ جائے اور ایک ساتھ ملا دیا تو حرام ہو گیا. اللہ میرے دوست یقین جانیے ایسے ہی کسی چیز کو حرام نہیں کہنا چاہیے. میں نے مدارس اسلامیہ میں لگ بھگ 17 سال پڑھا، اب تک مجھ کو نہیں پتا چلا کہ سوجی کھانا حرام ہے، شکر کھانا حرام ہے اور گھی کھانا حرام ہے. میرے دوست 17 سال میں مجھ کو پتا نہیں چلا، اور 1 سال میں لوگ موبائل سے سیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے. بیوقوف کہہ کر دین کتاب سے سیکھا جاتا ہے، موبائل سے نہیں سیکھا جاتا ہے. اور یوٹیوب پر سرچ کر کے دین کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے دوست یقین جانیے